الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. After hamd sana, peace and blessings upon the soul of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam and his household and his companions, and may Allah subhanahu wa ta'ala shower his countless mercies and blessings upon all of us. حمد و ثنا کے بعد لامحدود درود پاک بجناب صاحب الاولاق نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں. الحمدللہ the Ashra of Rahmah is ended and the Ashra of Maghfirah is going on now. رحمت کا عشرہ ختم ہوا اور مغفرت کے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. and the dua of this Ashra is Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Or you can say Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. And in very shortly we should read Astaghfirullah in abundance in this Ashra. اس عشرے کی دعا Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. یا the word استغفراللہ ہمیں اچھے طریقے سے زیادہ اس میں پڑھنا چاہیے. استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے. ظاہر ہے کہ جس چیز کا سیزن ہو اس چیز کو حاصل کرنا آسان ہے. تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے. آج کا ہمارا موضوع بھی دعا ہی ہے. Allah says in Quran, Ud'uni astajib lakum. Ask me, do dua from me, I will accept your dua. I will accept your dua. And those people who become arrogant by doing dua from me or by doing worship me, I will enter them into Jahannam. اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا اجیب اذا دعوت الدعان. بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں. مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان سب کو میں جہنم میں داخل کروں گا. My dear brothers and sisters, dua is a part of ibadah as well, and it is mentioned in hadith, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. The dua is also an act of worship. The dua is the core of worship. جب کسی چیز کی جو پیک ہے وہ دعا پہ آتی ہے. جب بندہ عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ کی، تو پھر جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی. ارشاد فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. حدیث پاک میں in this hadith رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم said that the dua is not rejected between azan and iqama. Whenever azan is going on or the iqama is going on, so you can ask Allah subhanahu wa ta'ala whatever you will ask, Allah subhanahu wa ta'ala will never reject it. اذان کے وقت، اذان کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو کچھ اور مانگے، یا اذان ہو رہی ہو اس وقت دعا کرنا، اقامت ہو رہی ہو، اقامت ہو جائے اس وقت دعا کرنا، یہ قبولیت کی علامت ہے. And similarly in other hadith رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم says من صلی فریضۃ, whoever performed فرض صلاح فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. When he will ask Allah subhanahu wa ta'ala, his dua will be accepted. وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنِ, and whoever completed Quran, فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, for him his dua will be accepted as well. جو شخص فرض نماز پڑھے
اور فرض نماز کے بعد دعا کرے اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا. اور جو شخص ختم قرآن کرے، قرآن پاک ختم کرے، اس کے بعد قرآن کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا. اللہ اکبر. And whenever we do dua, we should not rush. We should read dua, we should do dua properly. ہمیں رش نہیں کرنا چاہیے، جلدی جلدی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اس جلد جلد دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم says in hadith, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. When you do dua, when you ask Allah subhanahu wa ta'ala, you must believe that your dua will be accepted. اس یقین کے ساتھ تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. اور ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی غافل لاہن، کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا، کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، جس رٹے رٹائے الفاظ ہیں اور آپ بس وہ کر رہے ہیں. نہیں، جب دعا مانگنی ہے تو دل سے دعا مانگنی ہے، جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی دعا کی جائے اور جسٹ الفاظ قرار پائیں اور دل میں ایسی کیفیت نہ ہو، تو غافل دل کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا. لہٰذا جب بھی دعا مانگے، whenever you ask Allah subhanahu wa ta'ala, be present that you are asking and Allah is listening and Allah will accept your dua. You must believe it. اللہ اکبر. یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. And in another hadith رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, it is the hadith of Bukhari and Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. جو دعا is accepted as long as he is not rush. تمہاری ہر دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ تم رش نہ کرو، جلدی نہ مچاؤ، تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے. Sometimes we do dua and we think that our dua is not accepted. The dua is actually accepted. But whenever we gonna get the reward or what we are asking Allah subhanahu wa ta'ala, the time Allah knows best. جب ہم دعا کرتے ہیں تو سم ٹائم ہمارے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں مہینوں سے، سالوں سے یہ دعا کرتا آ رہا ہوں. فار ایگزامپل کوئی شخص اولاد کی دعا کر رہا ہے، صحت کی دعا کر رہا ہے، یا کسی اور چیز کی دعا کر رہا ہے، تو وہ جلد بازی میں ہے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی. ہفتے میں ہی، ایک مہینے میں، چند سالوں میں ہی جو ہے وہ اکتا جاتا ہے. آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے، کئی سالوں تک 90 کراس کر گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. دعا is accepted, but when Allah subhanahu wa ta'ala gonna give you what you are asking, Allah knows best. جو آپ مانگ رہے ہیں، اللہ یہ کب آپ کو ملنا ہے، کب بہتر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں. And رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم says that there are 5 people whose dua is always accepted. 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے. Number 1, دعوت المظلوم. A person who is oppressed, مظلوم شخص، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. لہٰذا ظالم کو یہ جان لینا چاہیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. جب کوئی بندہ پسا ہوا ہو ظلم میں، یا کوئی قوم پسی ہوئی ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ظالم کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. نمبر 2, دعوت الحاجی. حج کرنے والے کی، a person who is performing Hajj, his dua is accepted as well. Number 3, دعوت المجاہد. A person who is in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. مجاہد کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. ودعوت المرید. And a person who is patient, who is sick, جو مریض ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. وَدَعْوَةُ الْأَخِي لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. And a person when he asks Allah subhanahu wa ta'ala for his brother
when he is not present, Allah subhanahu wa ta'ala accept his dua. جب بندہ کوئی ہاتھ اٹھا کے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، کسی بھائی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، یا جو شخص حاضر نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. And similarly in another hadith, Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam said that da'watul walidi wa da'watul musafir, the children dua for their parents and the dua for travelers, دعا جو سفر کرنے والا ہے اور وہ شخص جو اولاد ہے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی قبول کیا جاتا ہے. And sometimes we ask Allah subhanahu wa ta'ala so much, but Allah subhanahu wa ta'ala doesn't accept our dua. The reason is behind very, very important, and it is mentioned in hadith. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said that, Ya ayyuhan nas, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. O people, Allah subhanahu wa ta'ala is pure and he doesn't accept pure things. Allah ta'ala پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. A person who asks Allah subhanahu wa ta'ala in every single day, every single morning, every single evening, but his dua is not accepted. Why? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said that he asked Allah subhanahu wa ta'ala, but the situation is وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. A person who asks Allah subhanahu wa ta'ala so much, he does dua always, but his dua is not accepted. Why? He is doing dua, but the situation is his eating, his food is haram, and his drinking is haram, and his clothes are haram, and he is brought up with haram ghiza, with haram sustenance. How Allah subhanahu wa ta'ala will accept his dua? ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا رہتا ہے، ہر وقت دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حالت یہ ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے لیکن اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کے کپڑے حرام، اور اس کا جسم جو پروان چڑھا ہے وہ حرام سے ہے. سو کیسے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ از پیور، ہی ایکسیپٹ اونلی پیور تھنگس. اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے. تو غور کرنا چاہیے. آئیے ہم سب غور کریں کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا ہمارے رزق کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، ہمارے ارننگ کے اندر کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنی دعاؤں کی طرف غور کرنا چاہیے. ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. حلال کمانا، حلال کھانا اور حلال جگہوں پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. صرف حلال میٹ اور حلال چکن فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری نہیں ہے. جو آپ کما رہے ہیں وہ ارننگ بھی حلال وے سے ہونی چاہیے. کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، جھوٹ اور فریب نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، سودی کاروبار نہ ہو، تو کوئی حرام چیزیں نہ بیچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو اس طریقے سے آپ کے مال میں جب حرام کی ملاوٹ نہیں ہوگی، آپ کا مال حلال اور طیب ہوگا، پھر جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اینڈ دا بیسٹ دعا وی کین آسک فار آور سیلف، اٹ از دا دعا آف عافیت. جو بہترین دعا ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ عافیت کی دعا ہے، خیریت کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ہر آزمائش سے بچا اور اپنی امان میں رکھ اور مجھے عافیت عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم says من فتح لکم منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ. جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. وما سئل اللہ شیئا من ان یسأل العافیہ. اینڈ اللہ تبارک و تعالی سے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. Oh Allah, we ask your protection, we ask عافیت in this world and in the hereafter. یا اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آپ آ جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی امان میں آپ آ جاتے ہیں، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. So this is the best dua we should
memorize it. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala taught himself the du'as in Quran. The best dua is Surah Al-Fatiha. We read every single day in our salah as well. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. And the best dua is when you ask Allah subhanahu wa ta'ala protection and success for this world and in the hereafter as well. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو، اللہ تعالیٰ جنت اس پر واجب قرار دے دیتا ہے. اور جو کوئی شخص جہنم سے آزادی چاہتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے. اسی وجہ سے we should ask Allah subhanahu wa ta'ala every single day after Fajr Salah time and after Maghrib Salah time. It is sunnah as well to say Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. اے اللہ مجھے نار کے جہنم کے عذاب سے بچا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار. یا اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما، ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں، کیونکہ جو جنت میں داخل ہوا وہ سب سے بڑا کامیاب اور سکسیسفل پرسن ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. the du'as of previous prophet, دعا of prophet Adam علیہ الصلوۃ والسلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. the dua of prophet Ibrahim علیہ الصلوۃ والسلام، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. the dua of prophet Yunus علیہ الصلوۃ والسلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. the dua of prophet Ayyub علیہ الصلوۃ والسلام، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. the dua of Prophet Zakaria alayhi salatu wasalam. Different prophets, when they ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned those words in the Quran. So we should memorize those du'as. Alhamdulillah, we are teaching every single week to our children, our students, the dua of the week. آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، کچھ دعائیں قرآن پاک میں سے یاد کر لیں، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو ایسے مانگو. بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. ان دعاؤں کو کچھ نہ کچھ دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اور آخری حدیث، جب کسی کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام ہمیں عطا فرمائے گا. Whenever we ask Allah subhanahu wa ta'ala, when we do dua and that is not accepted, Allah subhanahu wa ta'ala will reward us on the day of judgment. When a person will see the reward of his dua which he asked in this world, he will desire, Ya Allah, I wish that no my dua would be accepted in the world. وہ یہ جب انعام دیکھے گا قیامت کے دن اپنی دعاؤں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، مجھے آخرت کا ہی اجر مل جاتا. اگرچہ بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن کیونکہ ہم جلد باز ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں دنیا میں بھی چاہیے. دنیا کی عافیت کا سوال بھی، آخرت کی عافیت کا سوال بھی ضروری ہے. دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمیں متقی لوگوں کے ساتھ داخل جنت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے مل کے چند استغاثہ دعا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اشعار کے ساتھ، اور انشاءاللہ افطار کا وقت بھی قریب ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے کس و مجبور کی، جان چلے تیری رضا پر بے کس و مجبور کی، نام آئے بدکار میں حسن عمل کچھ بھی نہیں، نام آئے عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔